حج پر آئی معصوم بچی کو موت کے فرشتے نے کعبے کے سامنے دبوچ لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حج پر آئی معصوم بچی کو اس کی والدہ کے سامنے موت کے فرشتے نے حرم کعبہ میں دبوچ لیا۔ بچی تڑپنے لگی۔ پھر دیکھو قدرت کا کیا معجزہ ہوا کہ جسے دیکھ کر تمام حاجی اللہ اکبر کو پکار اٹھے۔ موت کا فرشتہ کس کس کو دکھائی دیا؟ قدرت کے حیران کن معجزے کی تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جس نے انکار کیا تو بے شک اللہ تعالی جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران، سورہ الحج اور سورہ البقرہ میں حج کے احکامات بڑے واضح ہیں۔ پیارے دوستو، اس سال حج کے لیے آئی ایک خاتون جس کا تعلق پاکستان سے تھا، وہ اپنی 3 سالہ بیٹی کے ساتھ حج ادا کرنے مکہ مکرمہ پہنچی۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد یہ عورت اپنی بیٹی کو لے کر حرم شریف کی مقدس زمین پر بیٹھ گئی اور دعائیں کرنے لگی کہ اچانک اس کی بیٹی نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پینا ہے۔ یہ سنتے ہی اس بچی کی ماں نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے خادمین پانی تقسیم کرتے دکھائی دیے۔ ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جاؤ انکل سے پانی لے کر پی لو، جس کے بعد وہ 3 سالہ معصوم بچی پانی پینے کی غرض سے خادمین کی جانب بڑھی۔ اس بچی نے حرم کعبہ میں موجود عازمین حج کی خدمت کرتے ہوئے خادم سے کہا انکل مجھے پانی پینا ہے۔ وہ عربی شخص اس بچی کی زبان تو نہ سمجھ سکا، لیکن اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ بچی پانی مانگ رہی ہے۔ چنانچہ اس نے فوراً اس معصوم اور خوبصورت سی بچی کو پانی کا گلاس ہاتھ میں دے دیا۔ بچی نے سیر ہو کر پانی پیا، لیکن بجائے گلاس واپس کرنے کے وہ خادم کو اشارہ کر کے کہنے لگی کہ مجھے اپنی امی کے لیے بھی پانی لے کر جانا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ خادم مسکرا پڑا۔ یہ بچی اس قدر خوبصورت اور پرکشش تھی کہ وہاں پر موجود خادمین پلٹ پلٹ کر اسے دیکھنے لگے۔ یہ بچی گلاس میں پانی لیے اپنی ماں کی جانب بڑھ رہی تھی کہ بیچ راستے اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ وہیں پر گر گئی۔ پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ جیسے ہی وہ معصوم بچی گری تو عین اسی وقت ایک نور کا ہالہ وہاں پر دکھائی دیا، اور یہ نورانی مخلوق صرف اس بچی کی ماں کو ہی دکھائی دی تھی، جسے دیکھ کر اس کی ماں کا دل سینے سے نکل کر حلق میں آ گیا، کیونکہ اس کی بچی ساکت حرم شریف کی زمین پر گری پڑی تھی اور ایک نور کا ہالہ اس کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ یہ نورانی مخلوق اس کے گرد 30 سے 40 سیکنڈ تک چکر لگاتی رہی اور پھر اچانک سے غائب ہو گئی۔ ماں نے بچی کو ساکت دیکھا تو دوڑتی ہوئی اپنی بچی کے پاس پہنچی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ اسے گمان ہوا کہ دکھائی دینے والا نور کا ہالہ موت کا فرشتہ تھا جو اس کی بچی کی جان نکالنے آیا تھا۔ پیارے دوستو، جب بچی کی والدہ اس کے پاس پہنچی تو وہ یوں ہی زمین پر بے سود پڑی تھی۔ وہ پریشانی کے عالم میں اپنی بچی کو ہلانے لگی اور کہنے لگی بیٹا اٹھ کے بیٹھ جاؤ۔ یہ منظر خادمین بھی دیکھ رہے تھے اور چند دیگر حاجی بھی دوڑ کر ماں بیٹی کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ خادمین میں سے ایک خاتون اہلکار آگے بڑھی اور اس نے فوری طور پر بچی کی نبض چیک کی، اور جلدی میں اس نے خاتون سے کہا کہ آپ کی بیٹی اس دنیا میں نہیں رہی، کیونکہ اس کی نبض نہیں چل رہی تھی، یعنی بچی وفات پا چکی ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ عورت رونے لگی اور چلاتے ہوئے کہنے لگی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے بہت منتوں مرادوں سے اپنی بیٹی کو پایا ہے، میری بیٹی مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میں نے تو اس کی لمبی عمر کے لیے بہت دعائیں مانگی، پھر یہ مجھے کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہے؟ اور آج یہ تو حج کے ایام میں اتنے مقدس مقام پر موجود ہیں، اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے لوگوں کو زندگیاں ملا کرتی ہیں۔ اتنے مقدس اور پاکیزہ مقام پر میری بیٹی بھلا مجھ سے کیسے چھینی جا سکتی ہے؟ یہاں پر جو بھی آتا ہے وہ جھولیاں بھر کر اور حاجتیں پوری کروا کر جاتا ہے، لیکن مجھ سے تو میری جان سے پیاری بیٹی چھین لی گئی۔ میرے اللہ مجھ سے میری بیٹی مت چھینا، میں اس کے بغیر مر جاؤں گی، اپنی بیٹی کے علاوہ میرا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اس عورت کے گرد جمع ہونے والے حاجی کہنے لگے کہ اتنی پیاری بچی پانی لے کر آ رہی تھی کہ موت کے فرشتے نے اسے جکڑ لیا اور یہ اپنے خالق حقیقی کو پیاری ہو گئی۔
مگر اس بچی کی ماں تھی جو ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ اس کی معصوم بچی اس کی آنکھوں کے سامنے حرم شریف کی مقدس سرزمین پر دم توڑ چکی ہے۔ اس کی ماں یہی کہتی رہی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ پیارے دوستو، تقریباً 30 منٹ تک اس بچی نے جب بالکل حرکت نہیں کی تو اس کی ماں کو بھی تشویش ہونے لگی۔ پھر اس کے بعد قدرت کا ایسا معجزہ ہوا کہ سب دنگ رہ گئے۔ جب اس کی ماں نے دیکھا کہ بچی حرکت نہیں کر رہی تو اس نے اپنی بچی کو دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور خانہ کعبہ کے بالکل قریب لے آئی اور فریاد کرنے لگی کہ اے میرے رب، بے شک یہ تیری امانت ہے اور اسے تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، لیکن میرے مالک، میں نے اسے بڑی منتوں مرادوں سے پایا ہے، اسے یوں مجھ سے مت چھینے۔ اے میرے اللہ، کوئی ایسا معجزہ کر کہ میری بچی زندہ ہو جائے۔ اے کعبہ کو بنانے والے، تجھے تیری پاک اور مقدس گھر کا واسطہ، میری ننھی اور معصوم بچی مجھے واپس لوٹا دے۔ اے اللہ، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنی بچی کو تیرے دین کا پیروکار بناؤں گی، میں اسے اسلام کی محبت کا درس دوں گی اور میں اسے حافظ قرآن بناؤں گی، بس تو مجھے میری معصوم بچی واپس لوٹا دے۔ اس بچی کی والدہ روتے ہوئے دعائیں کر رہی تھی کہ اچانک ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، موسم اچانک سے تبدیل ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر گہرے بادل چھا گئے اور تیز بارش ہونے لگی۔ ماں اپنی مردہ بیٹی کو لے کر کعبے کے اس حصے میں کھڑی تھی جہاں میزان رحمت برستا ہے۔ یہ وہ پرنالہ ہے کہ جب بارش برستی ہے تو کعبہ پر جمع ہونے والا مقدس پانی اسی پرنالے سے نیچے گرتا ہے اور لوگ اس پانی سے شفا حاصل کرتے ہیں۔ ان ماں بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی معجزہ ہوا کہ بارش کا پانی میزان رحمت سے نیچے گرا تو اس کے قطرے بچی کے منہ میں چلے گئے۔ یہ مقدس پانی جیسے ہی اس بچی کے منہ میں گیا تو وہ حرکت کرنے لگی اور سانس لینے کی کوشش کرنے لگی۔ اتنے میں وہاں طبی عملہ بھی پہنچ چکا تھا۔ انہوں نے بچی کو فوراً زمین پر لٹایا اور اس کے سینے پر دباؤ ڈالا، جس کی وجہ سے بچی کی سانسیں بحال ہو گئیں۔ میزان رحمت سے برسنے والے مقدس پانی کے معجزے نے اس معصوم بچے کی جان بچا لی اور یوں وہ زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ پیارے دوستو، یہ دیکھ کر بچی کی ماں سجدے میں گر گئی اور رب کا شکر ادا کرنے لگی کہ اے میرے رب، تو بڑا غفور الرحیم ہے، بے شک تو ہی تمام تعریفوں کے لائق ہے اور بے شک تو ہی کل جہان کو پیدا کرنے والا ہے، تو ہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے اور تو ہی سچا رب ہے جس کی طرف ہم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ کعبے میں موجود تمام حاجی بھی یہ معجزہ دیکھ کر اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے اور کہنے لگے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو، حج کی فضیلت میں یہ بات شامل ہے کہ مکہ کے مقدس شہر میں حج کے سفر کے دوران ایک مسلمان کو نئے ماحول میں آباد ہونے پر کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ حج کی مشکل ترین رسم کے دوران صبر سے لے کر سر تسلیم خم کرنے کے عمل تک جو انسان کی روح کو پرسکون اور تشکیل دیتا ہے، حج کا عمل بیت اللہ میں کھڑے ہر مسلمان کے کردار کی تعمیر کرتا ہے۔ آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیوز تک کے لیے اللہ نگہبان۔